السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی سچی، اس کو پانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، پر آخر میں کیا ہوا؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کس سے حقیقی محبت کرتی ہے؟ آئیے اس سچ بیانی کو سنتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ وہ اس سے 1 سال سینئر تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جو اس کی نظر اس پر پڑی تو پہلے ہی مرحلے پر اس کا دل اسے دغا دے گیا، اور وہ اپنے دل کی اس بے وفائی پر بری طرح سے گراہ کر رہ گئی۔ حالانکہ وہ اسے جانتی تک نہیں تھی، اسے تو تب بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یا یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر۔ اس نے تو بس ایک نظر دیکھا اور اپنے آپ کو اس پر ہار دیا۔ وہ تو بعد میں باقاعدہ کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو اسے خبر ہوئی کہ وہ تو اس سے 1 سال سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سب کی فیورٹ لسٹ میں ٹاپ پر تھا۔ پھر جب اس نے ہر زبان ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی محسوس کی تو پہلے تو اس کا سر آپ و آپ فخر سے بلند ہونے لگا۔ تم کاہے کو اڑنے کو ہو؟ دماغ نے تیکھی نظر سے اسے گھورا۔ وہ جھوم کر مسکرائی، بالکل ایسے جیسے کوئی عقل مند کسی ناسمجھ بچے کے معصوم سے سوال پر دھیرے سے مسکراتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مسکراتے ہوئے اس نے میٹھے سے انداز میں کہا، میں کاہے کو نہ اڑوں، وہ میرا ہے، میری پسند، میری محبت۔ اور جذبات کی رو میں نہ جانے وہ کہاں تک بہکتی جب دماغ نے درمیان میں ہی ٹوک کر اس کی بات کو اچک لیا۔ ہاں، تمہاری پسند، تمہاری محبت، بس تمہاری اور صرف تمہاری، اس کی نہیں۔ اس یک طرفہ محبت میں تم کاہے کو اترائی جا رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے بارے میں سوچتا ہے؟ وہ تو تمہیں جانتا تک نہیں، اور تم ہو کہ جذبات کی رو میں بہتی چلی جا رہی ہو، اس دل کے ہاتھوں پگلی ہوتی جا رہی ہو۔ تیز بخار ہونے کے باوجود بھی آج وہ اس کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر یونیورسٹی آئی تھی، اور اب کوریڈور میں بیٹھی اس کی منتظر تھی، مگر وہ تھا کہ آگے نہیں دے رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر انتظار میں گھلنے سے اچھا ہے تم جا کر اس کے دوستوں سے معلوم کر لو، ہو سکتا ہے وہ آج آیا ہی نہیں ہو اور تم یہاں بیٹھی انتظار ہی کرتی رہ جاؤ۔ اس کی بیسٹ فرینڈ یمنا نے لمحہ بلمحہ بگڑتی اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ پاگل ہوئی ہو تم؟ چکراتے سر کے ساتھ اس نے بخار کی شدت سے بن ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس سے بات کرنے کی چاہ میں مری جاتی ہوں۔ آج تک اس سے بات نہ کر سکی، اب جا کر اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں دریافت کروں؟ کمال کرتی ہو تم بھی یمنا۔ آخر میں وہ ناراض ہونے لگی تو یمنا نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ہاں تو کس نے کہا ہے تم یوں خود کو اذیت میں مبتلا کرو؟ شروع دن سے تمہیں کہہ رہی ہوں، تم اس سے محبت کرتی ہو، اسے پسند کرتی ہو، تو جاؤ جا کر اسے بتاؤ۔ نہیں بتا سکتی تو کم از کم کسی طرح اس کو اپنا اور اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش تو کرو۔ جب تم اس کو اپنی ذات کا احساس دلاؤ گی تبھی تو وہ دیکھے گا، سوچے گا، پھر سمجھ بھی خود ہی جائے گا۔ مگر تم ہو کہ میری بات پر عمل کرنے نہیں دیتی ہو، نہ کر کے دیتی ہو، نہ مجھے جانے دیتی ہو، نہ خود جاتی ہو۔ خفا سے لہجے میں آخر وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے مزید بولی، محبت کرتی ہو تم اس سے، محبت، اور محبت ہمیشہ اظہار کی تمنائی ہوتی ہے۔ یمنا سنجیدگی سے بولی، ہانیہ، تم اگر محبت کو اظہار کا پانی نہیں دو گی تو پھر یہ بھلا کیسے پروان چڑھے گی؟ یمنا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، درد بھری مسکان کو لبوں پر سجا کر بس ایک پل کو دیکھا اس نے۔ دوسرے پل سر جھکا کر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جانتی ہوں محبت اظہار کی تمنائی ہوتی ہے، مگر یہ اظہار اگر مرد کی جانب سے ہو تو محبت خود اپنے ہونے پر نازا ہو کر سرخروئی کے درجے تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، سرخرو ہو جاتی ہے، جبکہ عورت کی طرف سے اظہار کا نتیجہ صرف ذلت اور خواری ہے، اور رسوائی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ بھیک سمجھتا ہے مرد عورت کے اظہار محبت کو، اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے پاس جا کر اس سے بھیک مانگوں؟ آخر میں وہ بہت اذیت بھرے لہجے میں بولی، میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو جا کر بتاؤں کہ میں ہانیہ تمہاری محبت میں داسی بن کر تمہاری ایک نظر کی چاہ میں اپنے آپ کو تم پر لٹانے کو تیار بیٹھی ہوں۔ اس کی بات توجہ سے سنتی یمنا آخر میں بری طرح سے چونکی، اس کا منہ ہی کھل گیا۔ محبت اور خودداری کا ایک ساتھ ہونا، یہ کیا کہہ رہی تھی ہانیہ؟ محبت کی دعوے دار ہو کر بھی کیا اس بات سے واقف نہیں تھی کہ محبت تو نام ہی جھکنے کا ہے، نام ہی خود کے وجود کو مٹا دینے کا ہے، خودداری کو ختم کر دینے کا ہے، انا کو جھکا لینا ہے،
اور بڑھ جانے والی چیزوں میں کاہے کی خودداری، کاہے کی انا؟ تم تو اپنا آپ اسے سونپ سکتی ہو، تو پھر یہ خودداری کیسی؟ پھر مطلب یہ ہوا کہ تم نے محبت کے پاٹ کو تو پڑھ لیا مگر ابھی حفظ کی منزل سے دور ہو۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ہانیہ، چھوڑ دو تم محبت کرنا۔ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یمنا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم مر جاؤ ہانیہ؟ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی تو یمنا ایک دم بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دی، پھر کتنی دیر تک پاگلوں کی طرح ہنسنے کے بعد اس کی غصیلی نظروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پرمزہ انداز میں بولی، وہ تو میں نہیں بھی کہوں گی، تب بھی تم مر جاؤ گی۔ ذرا حالت دیکھو اپنی، شدید بخار میں ہو، آنکھیں نہیں کھولی جا رہی ہے، موت کی دہلیز سے بس ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دے رہی ہو تم۔ آخر میں وہ باقاعدہ طنزیہ لہجے پر اتر آئی، خود اپنی حالت پر ترس کھاؤ بی بی، رحم کرو اپنی ذات پر، نہ جانے کون سی قسم کی محبت کا راگ الاپنے بیٹھی ہو تم۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو سیدھا سیدھا عفان حیدر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی اور سیدھا سیدھا بولتی، دیکھو صاحب، تم سے محبت کرنے کی ہمت کر بیٹھی ہوں، اب بتاؤ اپنے ساتھ کی خوشی سے نوازنے کا ارادہ رکھتے ہو یا نہیں؟ سیدھا سیدھا انکار کر دو یا ہاں کر دو۔ اگر ہاں کرتا تو خود کو میں خوش نصیب سمجھتی اور اس کے سنگ محبت کے اگلے سفر پر چل پڑتی۔ اگر وہ نہ کر دیتا تو ٹھیک ہے، میرے لیے مشکل ہوتا، مگر پھر بھی مجھے آگے کی ہی طرف قدم بڑھانا تھا۔ اب بھلے سے آگے کا وہ سفر میرا محبت کا سفر نہ ہوتا، مگر زندگی کا سفر بھی تو اپنی جگہ اٹل حقیقت رکھتا ہے نا، رکتا تو کوئی بھی نہیں، پھر چاہے وہ سفر جیسا بھی ہو، مگر تم ہو کہ ایک ہی مقام پر رک کر دھرنا دیے بیٹھی محبت کا راگ الاپ رہی ہو، محبت کے اصولوں پر چلنے کے بجائے محبت کو اپنے اصولوں پر چلانے کی ضد کر کے بیٹھ گئی ہو۔ آخر کیا بنے گا تمہارا ہانیہ، کیا بنے گا؟ بخار کی حدت سے سرخ پڑتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پیار سے بھرتے ہوئے اس کے لیے بے حد پرواہ کا اظہار کیا تھا اس نے۔ مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری اس چکوری محبت سے ہانیہ، ڈر لگتا ہے، خوفزدہ لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں اس نے جیسے التجا کرتے ہوئے کہا، تم اس چکوری محبت کو چھوڑ کر سیدھی سادی محبت کیوں نہیں کر لیتی لڑکی؟ اس کے چہرے پر جمی اس کی نظروں میں کسی خیال کے تحت چمک ابھری تو وہ ایک دم پرجوش ہو کر بولی، سنو، تم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی نا، اب تم ایک کام کرو، اس سارے جھمیلے کو ایک طرف کرو، اس سارے مسئلے کو ایک طرف کرو، تم سے کچھ نہیں ہو رہا نا، تو بس دعا کرو اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے، چھوڑ دو اس کو اس سے مانگنا، اب تم اس کو اللہ سے مانگو، پھر دیکھنا کیسے وہ پتھر موم ہو کر تمہارے قدموں میں آ بیٹھے گا۔ یقین بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جیسے یقین کی پختہ ڈور اس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ ہانیہ کی ڈوبتی ابھرتی آس کی ناؤ ایک دم کنارے سے جا لگی۔ دعا سے وہ مجھے مل جائے گا نا؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے سوال کیا تو یمنا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں بالکل، تم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو، اس نے پر یقین لہجے میں کہا، اور پھر واقعی اس نے پاؤں سمیٹ کر مسلح سنبھال لیا۔ ایک دن، 2 دن، پھر دنوں کی گنتی بھلائے سر جھکا کر آنکھیں بند کیے، خاموش لبوں سے بارگاہ خداوندی میں سراپا دعا بن گئی، یا اللہ مجھے میری محبت عطا فرما دے، پیارے اللہ مجھے عفان حیدر دے دے، رب العالمین مجھے عفان چاہیے۔ جو مانگتی گئی شدت بڑھتی گئی اور بالآخر اس کی شدت کی طلب نے اسے اس قدر دیوانہ کیا کہ وہ عفان حیدر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بھکارن بن کر سسک اٹھی، مجھے وہ چاہیے اللہ، مجھے عفان حیدر چاہیے۔ بلند ہوتی سسکیوں کا گلا گھوٹتی وہ آنکھیں بند کیے بے دم ہو کر مسلح پر جیسے ڈھیر ہوتی کراہ رہی تھی، میں مر جاؤں گی اللہ، مجھے میرا عفان دے دے۔ اور شاید یہی وہ گھڑی تھی جس کے انتظار میں اس کی دعا عرش معلیٰ کے دروازے پر کھڑی حکم خداوندی کی منتظر تھی، مگر کون جانے قبولیت کا نزول کس صورت میں ہونا تھا، یا پھر شاید نزول ہو چکا تھا۔ تبھی ابن آدم کی چاہ میں اس کی جانب ایک قدم بڑھایا گیا تو اس نے سارے راستے اس کے لیے ہموار کرتے ہوئے روشن کر دیے، جن پر آنکھ بند کر کے وہ چلتی، وہ محبت کے درد میں مگن آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی، جب ایک مقام پر چونکا کر اسے رک جانے کا حکم ہوا اور وہ رک گئی۔ فرمایا گیا، دیکھو۔ اس نے نظر کی چلمن کو اٹھایا، حکم ہوا، سنو۔ اس نے اپنے بدن کے ہر عضو کو سماعت بنا کر دھیان لگایا۔ کہا جا رہا تھا، اے ابن آدم، ایک چاہت ہے تیری، ایک چاہت ہے میری، اگر تو چاہے گا وہ جو میری چاہت ہے تو میں کروں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو چاہے گا وہ جو تیری چاہت ہے
تو پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو چاہ وہ جو میری چاہت ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا تھا؟ اس کے سمجھنے کے لیے دھیان کے سارے دھارے اس سمت موڑ دیے اس نے۔ اے ابن آدم، ایک چاہت میری ہے، دوسری چاہت تیری ہے۔ نمائندگی چاہت کو دے دی گئی، محبت کو دے دی گئی، تیری میری اور میری تیری کے درمیان شرط رکھ دی گئی۔ تیری اور میری کا فلسفہ اب سمجھنا اسے تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی، اور جب سمجھ آ گئی تو اس کی سانسوں کی روانی پر جیسے زوال اتر آیا۔ ایک تیری، ایک میری، میری تیری، تیری میری اور میری پر اٹک کر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ بند آنکھیں مکمل کھل گئی، ہلتے لب پتھر ہو گئے اور اسی پل ہر طلب دم توڑ گئی۔ اب بس ایک سوچ باقی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بھلا کر اپنی اپنی کیے جا رہی تھی، تو پھر اس کی کہاں تھی؟ وہ اللہ کی کہاں تھی؟ اس کی چاہت کے لیے وہ کہاں تھی؟ وہ تو اپنے لیے مانگ رہی تھی۔ وہ کہاں اللہ کے لیے مانگ رہی تھی؟ وہ کہاں اللہ کی خوشی مانگ رہی تھی؟ وہ تو اپنی خوشی مانگ رہی تھی۔ اس کی چاہت پہلے ہے، بندے کی چاہت بعد میں ہے۔ پھر دیتا وہ ہے وہ جو بندے کی چاہت ہوتی ہے، اگر اللہ کی خوشی سے وہ کام کر لیا جائے۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ وہ اس کے سامنے گئی بھی تو اپنی کی غرض سے لب بھیج کر اس نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ دعا کو اٹھے ہاتھ بے جان ہو کر اس کی گود میں آ گرے۔ وہ نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی، خود سے نظر ملانا دشوار ہونے لگا تو جھکا سر ندامت کے بوجھ سے مزید جھک گیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ خشوع اور خضوع سے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کے لیے جھکتی، مگر دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بنا وہ سر جھکا کر بن مانگے اٹھ جاتی۔ اپنے لیے سزا اس نے خود ہی مقرر کر لی تھی، مگر پھر بھی یہ شرمندگی مٹ کے کیوں نہیں دے رہی تھی؟ ایسی ہی بے قراری کے دنوں میں نم آنکھوں کے ساتھ وہ عصر کی نماز پڑھ کر معمول کے مطابق دعا کو ہاتھ اٹھائے بنا کچھ مانگے اٹھنے لگی تو امی نے اسے ٹوک دیا، ہانیہ دعا تو مانگو بچے، دعا مانگے بغیر نہیں اٹھتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے اس میں آئی ہوئی تبدیلی کو نوٹ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس کو نماز قرآن کی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہوئیں، مگر جلد ہی انہیں چونکنا پڑا، اور چونکنے کے بعد انہوں نے مزید غور کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ہانیہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چھوڑ دیے تھے، مگر کیوں؟ کافی دن خاموشی سے نوٹ کرنے کے بعد بالآخر آج انہوں نے اس کو ٹوک ہی دیا، مگر ان کی بات سنتی ہانیہ ان کو جواب دینے کے بجائے زیر لب انہی کے کہے لفظ دہرا رہی تھی۔ دعا مانگو میں؟ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں تم دعا مانگو، جس میں جس چیز کی تمہیں خواہش ہو وہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، مگر یوں دعا کو مت۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہانیہ نے کہا، میری کوئی خواہش باقی نہیں رہی امی، اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا اور سر جھکا لیا۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ وہ اس ذات باری تعالیٰ سے شرمسار ہے۔ اس کی شرمندگی اور ندامت کا بوجھ اسے اس کی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکے ہوئے ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اب مانگے بھی تو کس سے، کس منہ سے مانگے؟ اس سے پہلے کہ اس کی سوچ کا پرندہ پرواز بھر کر خیالات کی وادی میں اسے مزید آگے کی طرف دھکیلتا، اس کے جواب پر دہل کر امی نے کہا، اگر تمہیں اس سے کچھ نہیں چاہیے تو کیا تم سے تمہاری عبادت اسے چاہیے ہوگی؟ امی کی بات پر اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، کچھ بولنے کے لیے لب کو کھولا، مگر امی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، وہ عاجزی پسند کرتا ہے، وہ جھکنا پسند کرتا ہے، اور دعا میں عاجزی ہے، جھکاؤ ہے۔ دعا یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے، کس قدر عاجز ہے، وہ محتاج ہے اس ذات باری کا جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہان ہے۔ تم کیا؟ تم دعا سے انکار کر کے اس کی قدرت سے، اس کی شان کریمے سے انکار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو ہانیہ؟ شدت جذبات سے امی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کے لفظوں پر ہانیہ کے لفظ سل کر سختی سے آپس میں جڑ گئے، مگر دماغ نے چیخ چیخ کر ادھم مچا دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غم اور غصے کی زیادتی کے باعث امی لبوں کو بھینچ کر اس کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ان سے کچھ بولا نہ گیا۔ پیچھے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہانیہ اکیلی بیٹھی سسک پڑی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے امی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، میں گناہگار ہوں، گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی ہوں، تو میں اس کی ذات سے، اس کی شان رحمانی سے، شان کریمی سے بھلا انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اس کی ذات سے انکار نہیں کر سکتی ہوں،
ایک اسی کی تو ذات ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ ہچکیاں لے کر روتی، بے رب سا بولتی لفظ اللہ پر، جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ سماعت بنا سجدے میں گر گیا ہو۔ وہ بھی رکی، سجدے میں گری اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی۔ میں غلطی پر تھی، اپنی غلطی کے احساس کے باوجود میں معافی طلب کیے بنا غلطی پر غلطی کرتی رہی۔ میں شرمندہ ہوں میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ خاموش لبوں سے نکلتے لفظوں سے بے قراری کو جیسے قرار ملنے لگا تو وہ پرسکون سی ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کے سکون کو اگلے دن آنے والی یمنا کی کال بھی بے سکون تو نہ کر سکی۔ کہاں ہو ہانیہ؟ پورے 3 دن ہو گئے ہیں تمہیں یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتے ہوئے۔ ہاں بس ویسے ہی، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ کل تو آ رہی ہو نا؟ فیئر ہے کل، بہت بڑی پارٹی ہے میں۔ اس کے انکار پر یمنا چیخ پڑی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم پارٹی میں نہیں آ رہی ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کل عفان حیدر کا یونیورسٹی میں آخری دن ہے۔ کل کے بعد پھر تمہیں اسے نہیں دیکھنے کو ملے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ تم پارٹی میں نہیں آ رہی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آواز پھٹنے کے قریب تھی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، اس کے باوجود بھی میں کل نہیں آ رہی۔ اسے علم تھا، وہ جتنی دیر اس سے بات کرتی یمنا نے اسے اسی طرح بحث کرتے رہنا تھا، اور وہ اب بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بات کہہ کر اس کی مزید سنے بنا کال بند کر دی۔ پھر خود کو اس نے سب سے لا تعلق کر دیا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لا تعلقی بھی بڑھتی چلی گئی۔ یمنا اس کی بے حسی پر اسے اس کی عفان حیدر سے کی گئی محبت کے تانے بڑے زور و شور سے مارتی، جسے وہ صبر سے سن کر مسکراتی۔ پھر پیار سے اس کے گالوں کو تھپتھپاتی ہوئی آگے چل پڑتی۔ پیچھے بک بک کرتی یمنا کھولتی ہوئی پہلے اسے گھورتی، پھر اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی، اس کے پیچھے سے اس کو لپک کر اس کے ہمراہ ہو لیتی۔ وقت کی پنکھڑی تیزی سے گھومی اور اس کو یونیورسٹی کا آخری سال ختم ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی، اس کے والدین نے اس کی شادی طے کر دی۔ جب یہ خبر یمنا تک پہنچی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے مقابل سراپا سوال بن گئی۔ اسے اپنے ہونے والے شوہر کے متعلق جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ماں باپ کی مرضی کے آگے سر جھکائے ہوئے تھی۔ تم شادی کر رہی ہو؟ ہاں۔ وہی یمنا کا دل جلا کر راکھ کر دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا تو وہ غصے سے چلائی، میں نے پورا 1 سال تمہیں کچھ نہیں کہا ہانیہ، اس وقت بھی تم سے کچھ نہیں پوچھا جب تم نے خود کو بوجھ سہیلی والی پہیلی بنا کر مجھے امتحان میں ڈالے رکھا۔ میں خود سے اندازے لگا کر ہلکان ہوتی رہی، مگر تم پھوٹ کر نہ دی۔ مگر اب تم مجھے بتا دو، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ کہاں گئی تمہاری وہ افلاطونی محبت جس کے لیے تم مر جانے کو تیار تھی؟ اگر میں خود ان لمحوں کی گواہ نہ ہوتی تو چلو پھر بھی مان لیتی کہ بس ایویں ہی محبت تھی، جو محبت کے سامنے سے ہٹ جانے پر اور وقت گزر جانے پر مر گئی۔ مگر اب جب مجھے معلوم ہے کہ تمہاری وہ محبت مر جانے والی تھی ہی نہیں، پھر تم کیسے کسی سے شادی کر رہی ہو، کیسے تیار ہو گئی؟ سوالوں کی نہ ختم ہونے والی بوچھار تھی۔ ہانیہ نے چپ رہ کر اس کے سب سوالوں کو سنا، پھر ایک گہری سانس بھر کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو پیاری؟ چھوڑو یہ سب، پانی پیو اور میری شادی میں آنے کی تیاری کرو۔ اس کے نزدیک جیسے اس کے سوالوں کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ اس کا رد عمل دیکھ کر یمنا کی آنکھیں ابل پڑی۔ ہانیہ، تم آج بھی میرے کسی سوال کا جواب نہیں دو گی؟ دکھ کی زیادتی سے بھاری ہوتی آواز میں اس نے پوچھا۔ پھر جواب کی چاہ میں کچھ دیر اس کے سامنے کھڑی رہی، مگر جب ہانیہ کے آپس میں جڑے ہوئے لبوں کو اس نے دیکھا تو پھر وہاں سے چلی گئی خاموشی سے۔ معاف کر دو پیاری دوست، مگر تم ہی بتاؤ میں تمہارے سوالوں کا کیا جواب دوں، کیونکہ تمہارے سوالوں کے جو جواب میرے پاس ہیں وہ تمہیں بتا دوں تو تم کبھی ان پر یقین نہیں کرو گی، اور جب تم یقین نہیں کرو گی تو بتاؤ میں تمہیں کیوں کر یقین دلا سکتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ، میں کس طرح بتاؤں کہ عفان حیدر کو پانے کے لیے تم نے مجھے جس راستے کی طرف جانے کو کہا تھا اس پر چل کر مجھے اس محبت کی چاہ میں مبتلا کر دیا ہے، اس راستے نے جس کے مقابلے میں مجھے اپنی محبت کی طلب باقی رہی ہی نہیں ہے۔ کیسے بتاؤں مجھے کس سے محبت ہے؟ مجھے اس خالق حقیقی سے محبت ہے کہ جس کی محبت ہی اصل ہے۔ کیا تم میرا یقین کرو گی؟ ہاں، کبھی نہیں کرو گی۔ وہ اس کے تصور سے باتیں کر رہی تھی۔
تمہیں یقین دلانے کو میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں اپنا دل چیر کر تمہیں نہیں دکھا سکتی۔ تمہیں تو لگے گا کہ میں نے محبت کے نام پر کھیلا ہے، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے محبت میں کھیل کو کبھی کھیلا ہی نہیں۔ یہ بس اس کی رضا میں راضی برضا ہو جانا ہے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہو گئی ہوں۔ کسی کی چاہ اتنی کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو مل سکے، اور کسی انسان کی چاہ اتنی شدت سے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کے رب کی مرضی ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یمنا اس کی ایسی دوست تھی جس نے ہمیشہ اس کی کہی انکہی ہر بات کو اس کے بولنے سے پہلے، اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے پہلے سمجھا تھا، تو پھر اب نہ جانے وہ اسے کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ یمنا کی ناراضگی حقیقتاً اسے بے چین کر رہی تھی، اس لیے اس نے اسے منانے کے لیے فون کیا، مگر وہ شاید بہت زیادہ خفا تھی، اس لیے یمنا نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یمنا کے مان کو ٹھیس پہنچی تھی، ہانیہ کو احساس تھا، مگر وہ کرتی بھی کیا۔ اسے منانے کی ایک آخری کوشش میں وہ شادی کارڈ لے کر خود اس کے گھر گئی، تو وہ اس کی پہنچ سے بہت دور اسلام آباد اپنے ماموں کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی، جو اس سے مکمل ناراضگی کا واضح ثبوت تھا۔ ہانیہ بے انتہا ڈسٹرب ہو گئی۔ گہرے پچھتاوے نے اسے بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، کاش وہ اپنے منہ کو بند نہ رکھتی، جو تھا جیسا تھا اسے بتا دیتی، پھر چاہے وہ یقین کرتی نہ کرتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ زندگی کے نئے سفر پر قدم رکھتی وہ آگے تو بڑھ گئی، مگر اب سہیلی کی ناراضگی کو سوچ کر وہ شرمندہ سی سر جھکائے اس شخص کی منتظر تھی جس کے نام ہو کر وہ اس وقت یہاں حجلائے عروسی میں بیٹھی تھی، اس کے بستر پر اپنی سوچوں میں گم، اسے خبر ہی نہ ہو سکی، اور وہ آ کر اس سے ذرا فاصلے پر بستر پر عین اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وقت کی سانس رک سی گئی۔ کھلی کھڑکی سے جھانکتے چاند نے رک کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہوا نے سرسرا کر سرگوشی کی، مگر وہ بے خبر اپنے میں گم تھی۔ خبر تو اس وقت ہوئی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے جھکے سر کو اونچا کیا۔ پل دو پل کو غلافی آنکھوں پر سجی پلکوں کی چلمن نے حرکت کی اور آنکھیں بے جان ہو گئی۔ عفان حیدر حقیقت بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے سپنوں کا راجکمار مجسم حقیقت بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے بے خودی کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو عفان نے اس کے بڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دبا کر خوبصورتی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی پل کھڑکی میں ٹنگے چاند نے بھرپور مسکراہٹ ان کی سمت اچھالی اور مطمئن سا آگے کی طرف سفر کو بڑھ گیا۔ تبھی عفان کی بھاری دلنشی آواز نے اس کمرے کے سکوت کو توڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہانیہ؟ اپنی ہی بات کو روک کر اس نے زبان کو دانتوں تلے دبا کر بڑی خوبصورتی سے کہا۔ اوہ ہانیہ عفان، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری وہ مجھ سے چپکے چپکے کی جانے والی محبت سے میں انجان تھا؟ سوال تو اچھا تھا، مگر جواب دینے والی بالکل بے جان سی اس کو تکے جا رہی تھی جس سے اتنی شدید محبت کی، اور اپنے رب کی محبت میں اس کی محبت کو بھلانا چاہتی تھی، اور کسی اور سے شادی کر بیٹھی تھی کہ یہی میرے رب کی رضا ہے۔ پر سامنے وہ تھا، اس کے سامنے کیا بولتی؟ وہ تو اس کی داسی تھی۔ اس وقت تو وہ اس ذات کے سامنے جھکنا چاہتی تھی جس نے کہا تھا، ایک چاہت تیری ہے، ایک میری ہے، اگر تو میری چاہت کو پسند کرے گی تو تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، تو میری مان، میں تیری کروں گا۔ اس نے راضی برضا ہو کر اس کی مانی تھی، حتیٰ کہ شادی کا کارڈ تک نہیں پڑھا تھا، مگر اپنی کی شرط ہٹا دی تھی۔ اب بھلے سے اس نے اپنی شرط ہٹا دی تھی، مگر وہ ذات کیسے اپنے وعدے سے پھرتی جو وعدے کو امانت ٹھہراتی ہے۔ اس نے اسے بے نیاز ہو کر نوازا تھا، اس کے جسم کا رواں رواں اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ عفان نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونک کر بھیگی پلکیں لیے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نم آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اس نے بس ایک پل اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سجی محبت کو دیکھا، اور دوسرے پل اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا کر وہ خوشی کے آنسو لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عفان حیدر نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس نازک سی خوبصورت گڑیا کو بہت چاہ سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ عفان کی محبت بھری سرگوشیاں سنتے ہوئے وہ خود سے خفا یمنا کو سوچ کر مسکرائی۔ اسے یقین تھا اب وہ اس کی ناراضگی آسانی سے دور کر سکے گی، کیونکہ اب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام عفان حیدر کی شکل میں موجود تھا، جو بذات خود یمنا کے ہر سوال کا جواب تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اس نے اپنی توجہ کے سبھی زاویے عفان حیدر کی طرف موڑ دیے۔
جو اسے اپنی اس محبت کے متعلق آگاہ کر رہا تھا جس نے اسے اس کی محبت سے ہماری محبت کا مسافر بنا کر اس سے ملا دیا تھا۔ کہہ رہا تھا صرف تم ہی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، میں بھی تم سے کرتا تھا۔ اچھی لگتی تھی وہ لڑکی۔ بے شمار لڑکیاں میرے ارد گرد گھومتی تھیں، تتلیوں کی طرح مجھے پانا چاہتی تھی وہ، پر ظاہری خواہشات کے لیے۔ پر مجھے تو وہ لڑکی اچھی لگتی تھی جو سخت بخار کی کیفیت میں بھی اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھماتی ہوئی مجھے ڈھونڈتی تھی کہ کب میں آؤں گا۔ وہ میری منتظر رہتی تھی۔ اس کی دوست اس کو ڈانٹتی تھی، چیختی تھی کہ کر دو محبت کا اظہار، پر وہ چپ رہتی تھی۔ خودداری آگے آ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مرد محبت کا اظہار کرے تو اچھا لگتا ہے، عورت کرے تو ذلت اور رسوائی ہے۔ پہلی بار تو مرد کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ہانیہ عفان حیدر آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں بھی آپ سے اسی دن سے محبت کرتا ہوں جس دن سے آپ ہم سے محبت کرتی ہیں۔